تکریم عزت مآب حضور قبلہ سید محمد عرفان شاہ صاحب بخاری نقوی دامت برکاتہم القدسیہ قابل تکریم عزت مآب فاضل جلیل روشنی اسلاف کشتہ عشق رسالت مآب حضرت قبلہ قاری محمد سلیم مہاروی صاحب دام شرفہ دیگر جمیع عاشقان رسول محبین مصطفیٰ کریم، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اچھے اخلاق اور اخلاق عظیمہ، اخلاق کریمہ، اخلاق حسنہ سے مالا مال فرمائے، ہماری یہ دنیا بھی بہتر فرمائے اور ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے۔ معزز احباب، قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات بینات میں سے میں نے کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کی روشنی میں چند باتیں کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ ایک مرتبہ ہے ارے شہنشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے، تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے۔ معزز احباب، محبین مصطفیٰ کریم، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے میں نے عرض کیا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کن نمازیوں کے لیے؟ اس سے پتہ چلا کہ ہر طرح کا نمازی بھی اس بارگاہ میں مقبول نہیں۔ پہلے تو ہم نمازی ہی کم ہیں، پھر جو نمازی ہیں تو نماز کے بعد ان میں بھی پھر سارے نمازی کامیاب نہیں، بلکہ فرمایا فویل للمصلین، ان مصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، ویل ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو اپنی نمازوں سے دور ہیں۔ اب ہیں تو نمازی مگر نمازوں سے غافل ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ جب بندہ ہے ہی نمازی تو پھر وہ نماز سے کیسے غافل؟ تو اس سے مراد وہ بے توجہی والی نماز ہے کہ بندہ پڑھ تو نماز رہا ہے مگر کھڑا کہیں اور ہے، پڑھ تو نماز رہا ہے مگر نماز کی طرح نہیں پڑھ رہا، نماز میں غافل ہے یا نماز سے غافل ہے، یعنی کاروبار میں پھنسا ہوا ہے، اس کا ذہن کہیں اور الجھا ہوا ہے، تو نماز میں ہوتے ہوئے بھی اس کی نماز کنسیڈر نہیں ہو رہی کیونکہ وہ نماز سے غافل ہے۔ اور آگے اس آیت کی پھر تفصیل بھی آ گئی کہ یہ کس قسم کی غفلت ہے، تو ایک دوسرے قسم کی غفلت بھی ہے، اس کا بھی یہ شکار ہو سکتا ہے۔ کیا کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے بھی نماز میں، اور اس کے الفاظ اور اس کا سجدہ اور اس کا رکوع یہ بھی شارٹ کٹ والا نہیں ہے، زبردست ہے بلکہ طویل ہے، مگر الذین هم یراؤون، یہ جو سارا کچھ کر رہا ہے یہ کر دکھاوے کے لیے رہا ہے۔ یہ وضو بھی ٹھیک ہے، نماز بھی ٹھیک ہے، سجدہ بھی بڑا لمبا ہے، رکوع بھی بڑا طویل ہے، قرات بھی بڑی اعلیٰ ہے، مگر یراؤون، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں دوسروں کے اوپر، یہ جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر میرا روب طاری ہو جائے، انہیں پتہ چلے میں بڑا
بڑا اعلیٰ نمازی ہوں، میں نماز میں غرق ہو کے نماز پڑھتا ہوں، بڑی لمبی نماز پڑھتا ہوں، بڑا لمبا سجدہ کرتا ہوں. تو اس وقت جب وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جو میرے دائیں طرف کھڑا ہے، بائیں طرف کھڑا ہے، اس کو پتہ چلے کہ میں بڑا نمازی ہوں، جب وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو دکھاؤں، اس وقت وہ اپنا رب اس رب کو نہیں مان رہا ہوتا، وہ اسے اپنا رب سمجھ رہا ہوتا ہے. کیونکہ وہ آپ کا وہ عمل وہ خالص اللہ کی ذات کے لیے نہ ہوا، وہ لوگوں کے لیے ہو گیا. اور جب وہ عمل آپ کا جو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا، جب اس میں ملاوٹ آ گئی اور اس میں آپ نے اس کے غیر کو شریک کر لیا، اس کے غیر کو شریک کر لیا، شامل کر لیا کہ اس کو بھی میں نے بتانا ہے، تو اس لیے ریا کو شرک اصغر کہا گیا. اب بات سمجھ میں آئی کہ دیکھیں چوری کتنا بڑا گناہ ہے مگر اسے شرک نہیں کہا گیا. زنا کتنا کبھی گناہ ہے، اسے شرک نہیں کہا گیا. قتل انسانی کتنا بڑا گناہ ہے، ایک نفس کا قتل پوری کائنات کا قتل، مگر اسے شرک نہیں کہا گیا. گالی دینا اسے شرک نہیں کہا گیا. بڑے بڑے گناہ ہیں دنیا میں مگر انہیں شرک نہیں کہا گیا. مگر ریاکاری، دکھاوے کا عمل، اسے شرک اصغر کہا گیا، کیونکہ آپ رب کے علاوہ کسی اور کو دکھا رہے ہوتے ہو. یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، بہت خطرناک معاملہ ہے. یعنی بندہ وضو بھی کرے، بندہ نماز بھی پڑھے، بندہ روزہ بھی کرے، بندہ حج بھی کرے، بندہ میلاد بھی منائے، بندہ محفلیں بھی ساری کرے، مگر اس سارے کے پیچھے یہ ہو کہ بندوں کو پتہ چلے، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں کیا کر رہا ہوں، لوگوں کو پتہ چلے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. یعنی وہ ساری پنجابی میں کہتے ہیں کیتی کتائی کھو دے وچ. وہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، کانپ جاتا ہے دل. حضور نے فرمایا قیامت والے دن ایک حافظ قرآن کو لایا جائے گا، ایک شہید کو لایا جائے گا اور ایک سخی کو لایا جائے گا. اور سب سے پہلے حافظ سے کہا جائے گا، یعنی دیکھیں ان تینوں میں بھی سب سے پہلے قاری قرآن، حافظ قرآن، اسے کہا جائے گا ہاں بھائی میں نے تجھے دولت قرآن عطا کی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے قرآن پڑھنے کی کمال کر دی، میں نے بڑی اعلیٰ تلاوت کی، میں نے بڑی اعلیٰ قرات کی، میں نے بڑے کمال کے جلسے جو ہیں وہ اٹینڈ کیے، اور تیرا قرآن میں راتوں کو پڑھتا رہا، لوگوں کو سناتا رہا. ہائے ہائے ہائے. اللہ کریم فرمائے گا تو بڑی تقریر کیا کرتا تھا، بڑا خطاب کرتا تھا، بڑی دوران گفتگو آیتیں پڑھتا تھا، چلو فرشتوں اس کو پکڑ کے دوزخ میں ڈالو. وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو تیرا قرآن بڑا پڑھا. فرمایا ہاں پڑھا، لیکن جو تجھے ملنا تھا میں نے تجھے دنیا میں دے دیا تھا. قرآن پڑھنے کی وجہ سے تجھے جو کچھ ملنا تھا وہ ادھر ہی مل گیا، اس لیے کہ تو نے ان بندوں کے لیے پڑھا تھا. تو یہ کہتا تھا کہ دنیا میں میری مشہوری ہو، میرا نام لکھا جائے کہ یہ بہت بڑا قاری ہے، بہت بڑا عالم ہے، بڑا مفکر اسلام ہے، یہ محقق الاثر ہے. تیرا نام چھوٹا لکھا جاتا تھا تو ناراض ہو جاتا تھا، اشتہار پہ میرا نام کیوں چھوٹا ہے، چل دوزخ میں. تو حدیث صحیح ہے، اسے دوزخ میں بھیج دیا جائے گا. کیوں؟ عمل خالص اس کے لیے نہیں تھا، اس میں دکھاوا آ گیا تھا. لوگ شہید کو بلایا جائے گا، ہاں بھائی جی یا اللہ میں تو تیرے راستے میں شہید ہوا ہوں. فرشتوں کیا کہتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ انہو یکذب، یہ جھوٹ بولتا ہے. فرشتے بھی کہیں گے، قاری کی باری بھی کہیں گے فرشتے یا اللہ یہ جھوٹ بولتا ہے. وہ کہے گا یا اللہ میں لڑا نہیں، تیرے دین کے لیے، تیری عظمت کے لیے، تیرے نام کی سربلندی کے لیے، تیرے قرآن کے لیے، تیرے نبی کے لیے فلاں فلاں مقام پہ میں لڑتا لڑتا شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں فرشتوں یہ واقعی حالت جنگ میں لڑتا ہوا دنیا سے گیا ہے، اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، لیکن اسے دوزخ میں ڈالا جائے. کیوں؟ فرمایا اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ دنیا کو پتہ چلے میں بہادر بڑا ہوں، میں لڑتا بڑا ہوں، میں بڑا کمال کا
تو اس نے وہ سارے کا سارا عمل لوگوں کے لیے کیا تھا، تو دنیا میں ہم نے اس کی مشہوری کر دی تھی، بڑا بہادر ہے، بڑا لڑاکو ہے، مشہوری مل گئی ہے، اب چلو دوزخ میں، اسے بھی دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ سخی، ہاں بھائی تجھے میں نے خزانے عطا کیے تھے، یا اللہ ہاں خزانے دیے، میں نے تیرے خزانے تیری مخلوق میں بانٹے، صلہ رحمی کی، خدمت خلق کی، بڑا کام کیا، فرمایا اسے بھی دوزخ میں ڈالا جائے۔ یا اللہ میں نے تو بڑا بانٹا لوگوں میں، بڑا رزق تقسیم کیا، فرمایا ہاں کیا، لیکن فرشتوں صحیح بتاؤ، فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے سارا کچھ کیا تو ہے، پر کیا تھا اپنی نمود و نمائش کے لیے۔ مجھے لوگ سخی کہیں، میری تختی بڑی لگے، یہ جو کام کیا ہے، فیس بک پہ میری فوٹو چھپے، ایک آٹے کا تھیلا دیا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے پورے محلے میں نے یہ کام کیا ہے، بھائی دکھاوے کے لیے ایک دوسرے کو، یہ جو عمل دکھاوے کے لیے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سخی کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے۔ تینوں وہ بندے، حافظ قرآن، شہید اور تیسرا سخی، حدیث صحیح میں دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ عمل قبول نہیں ہوگا، عمل ہے مگر اس میں تقوی نہیں ہے، اس میں اخلاص نہیں ہے، وہ خالص اللہ کے لیے نہیں ہے، عمل ضائع۔ آج یہ بہت بڑا پرابلم ہے، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، قبلہ حضرت صاحب نے میری خصوصی توجہ دلائی اس طرف، یہ مرض دیمک کی طرح ہمیں کھاتا جا رہا ہے۔ ہم مسجد کے اندر تھوڑا سا کام بھی کروائیں تو ہم کہتے ہیں ذرا اعلان ہو، لوگوں کو پتہ چلے، مدرسے کے لیے ہم تھوڑا سا کام کریں، پوری دنیا کو پتہ چلنا چاہیے۔ محفل میلاد ہے تو جناب، بلکہ اگلے دنوں ایک صاحب یہاں قریب چشتیاں شریف، تو وہاں وہ مجھ سے ناراض ہو گئے، تو میں نے کہا جی کیا غلطی کیا ہوئی ہے جناب ہم سے؟ انہوں نے کہا جی ہم بڑے عظیم لوگ ہیں، یہاں کے بڑے عظیم سیاستدان ہیں، آپ نے ہمارا نام ہی نہیں لیا، دنیا تو ہمیں بڑا پروٹوکول دیتی ہے، آپ نے ہمارا نام ہی نہیں لیا تقریر میں۔ یعنی ہم نیکی جس لیے کر رہے ہیں وہ صرف نام و نمود کے لیے، پھر یہی ملے گا، یہ مل جائے گا، مگر حشر میں ککھ نہیں ملے گا، کچھ حصہ نہیں ہے حشر کے میدان میں۔ بہت بڑا المیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور ایسی خوبصورت مثال دی، اس سے اعلیٰ مثال ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات، اپنی خیرات، اپنی نیکیاں، ان کو احسان جتلا کر اور لوگوں کو تکلیف دے کر ضائع مت کرو۔ نیکی کرنی ہے چپ کر کے کرو، خاموشی سے، خاموشی سے نیکی کرو، پتہ بھی نہ چلے۔ اس طرح نیکی کرو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فرشتوں نے ایک بار رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ سب سے پہلے تو نے کیا بنایا؟ رب نے فرمایا میں نے پہلے یہ زمین بنائی، پہلے پانی تھا، پانی کے اوپر جھاگ اکٹھا کیا، جھاگ کے اوپر میں نے زمین کو رکھا، تو یا اللہ اس زمین کو قابو کرنے کے لیے پھر کیا کیا؟ تو رب نے فرمایا میں نے اس پہ پہاڑ جو ہیں میخیں بنا کر اس میں گاڑ دیے، والجبال اوتادا، یہ پہاڑ میخیں بنا کر۔ اب یہ جو جدید سائنس کے خاص طور پہ ارضیات کے ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہیں، یہ زمین واقعی یہ قابو میں نہ رہتی اگر ان پہاڑوں کو میخیں بنا کر اس میں نہ گاڑا جاتا۔ اور یہ میخ آپ کو پتہ ہے اوپر کتنی ہوتی ہے اور اندر کتنی ہوتی ہے، تو یہ پہاڑ اوپر سے جتنے نظر آ رہے ہیں اس سے زیادہ کہیں نیچے ہیں۔ تو زمین کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو اس انداز میں کور کرنے کے لیے اللہ کریم نے پہاڑ اس میں لگائے۔ تو فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ هل من خلقک شیء اشد من الجبال، ان پہاڑوں سے طاقتور چیز بھی تو نے کوئی بنائی ہے؟ قال نعم الحدید، فرمایا ہاں ان پہاڑوں سے طاقتور چیز میں نے بنائی ہے، وہ ہے لوہا، لوہا پہاڑوں کو بھی چیر دیتا ہے۔ هل من خلقک شیء اشد من الحدید، یا اللہ کیا تو نے لوہے سے بھی کوئی چیز نرم بنائی ہے؟ فرمایا ہاں النار، آگ ہے، آگ وہ لوہے سے بھی طاقتور چیز ہے، لوہے کو پگھلا کے پانی کر دیتی ہے۔
حل من خلقک شیء اشد من النار، یا اللہ آگ سے بھی کوئی چیز طاقتور ہے؟ قال نعم الماء، فرمایا ہاں آگ سے طاقتور چیز پانی ہے، آگ کے شعلے آسمانوں پہ پہنچ جائیں پانی کے چند قطرے بجھا دیتے ہیں۔ حل من خلقک شیء اشد من الماء، یا اللہ تو نے پانی سے بھی طاقتور کوئی چیز بنائی ہے؟ قال نعم الریح، فرمایا ہاں پانی سے طاقتور چیز ہے ہوا۔ ہوا بڑے بڑے سیلابوں کا رخ موڑ دیتی ہے، پانیوں کو اڑا کے ہوا کہاں سے کہاں بادلوں کی صورت میں لے جاتی ہے۔ یا اللہ حل من خلقک شیء اشد من الہوا، یا اللہ کوئی شے ہوا سے بھی طاقتور ہے اس جہان میں؟ قال نعم ابن آدم تصدق صدقۃ بیمینہ وخفها عن شمالہ کما قال، فرمایا ہاں جب آدم کا کوئی بیٹا اپنے دائیں ہاتھ سے میرے رستے میں خیرات کرے اور بائیں کو پتہ نہ چلنے دے، اس پر میری جو رحمتیں برستی ہیں وہ کائنات کے تیز ترین طوفانوں سے بھی زیادہ پڑتی۔ اس انداز میں نیکی کرو کہ دائیں ہاتھ سے بائیں کو پتہ نہ چلے۔ کیا مطلب؟ کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، خبر بھی نہ چلے۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، ان عظیم لوگوں کے اخلاق ہم اس لیے پڑھتے ہیں۔ آپ کے پاس جب کوئی سائل آتا تھا نا تو آپ نے دیکھا کہ سائل کے چہرے پر نا اس کی آنکھیں ایسے جھکی ہوئی ہیں۔ آپ نے ایک بار دیکھا سائل کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، تو آپ نے پتہ کروایا اس کی آنکھیں کیوں جھکی ہوئی تھیں لیتے ہوئے، تو بتایا گیا کہ حضور یہ نا بندہ بڑا خاندانی تھا، امیر آدمی تھا، لیکن حالات میں اس کا قافلہ لٹ گیا، اجڑ گیا بیچارہ، مقروض ہو گیا، بھیک لینے والا نہیں تھا، لوگوں کو دیا کرتا تھا، مگر حالات نے اسے نا مجبور کر دیا۔ آپ نے خیر اسے مالا مال کر دیا۔ مولا علی پاک نے فرمایا آج کے بعد کوئی بھیک لینے والا میرے سامنے نہ آئے، جس کو جس چیز کی ضرورت ہو تو میرے گھر کے دراز میں یہاں پہ آ کے ایک پرچی پہ لکھ دیا کرے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، نام بھی نہ لکھے، تو شام کو اگلے دن رات کو وہ چیز وہاں پہ پڑی ہوگی، جو بھی ہے چپ کر کے آ کے اٹھا کے لے جایا کرو، نہ وہ مجھے دیکھے نہ میں اسے دیکھوں۔ یہ تھی وہ ہستیاں، یقین مانے کہ پتہ بھی نہ چلے، یعنی آنکھوں کا سامنا جو ہے یہ بھی نہ ہو۔ اور ہمارے ہاں تو تھوڑا سا کر کے پھر ساری زندگی اسے جتایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے بھائی ہم نے تیرے باپ کے ساتھ یہ کیا تھا، تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ یہ کیا تھا، تمہاری فلاں برادری کے فلاں بندے پہ یہ احسان کیا تھا۔ احسان کا تو بیڑا غرق ہو گیا اسی وقت، نیکی اسی وقت ضائع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، اس شخص کی مثال جو احسان کر کے جتلا دیتا ہے، اس شخص کی مثال جو ریا کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چٹان ہے، اس چٹان کے اوپر علیہ تراب، اس پہ مٹی ہے، تھوڑی سی مٹی پڑ گئی، پہاڑ کی ایک چٹان ہے اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی رکھ دی گئی، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، وہ مٹی نظر آ رہی ہے، پڑی ہوئی بھی مٹی ہے چٹان کے اوپر، رات کو دیکھا تو مٹی تھی، مگر رات کو بارش ہوئی یا کچھ دیر کے بعد بارش ہوئی، وابلن، بارش برسی، جب صبح اٹھ کے دیکھا فَتَرَكَهُ سَلْدًا، تو چٹان بالکل اسی طرح چٹیل صاف چٹان نظر آ رہی تھی، کچھ بھی نہیں تھا اوپر۔ وہ بارش موسلا دھار بارش نے اس مٹی کو بہا دیا، صاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہمیں، فرمایا جو شخص احسان کر کے پھر جتا دیتا ہے یا عمل کر کے پھر اسے لوگوں کو دکھا دیتا ہے، بتاتا ہے کہ میں یہ، تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا حال یہی ہوگا کہ دنیا میں وہ یہ سمجھے گا مٹی کافی کٹھی ہو گئی ہے، یعنی میں نے نیکیاں بڑی کر لی ہیں،
نیکیوں کے ڈھیر اکٹھے کر لیے آگے، لیکن جب قیامت والے دن اٹھے گا دیکھے گا تو چٹان صاف، کاکھ نہیں ہوگا۔ ریاکاری نے اور اس احسان جتانے نے اور ان چیزوں نے ختم کر دیا ہوگا سب کچھ۔ تو اس سے بچنا، اس سے اللہ تعالیٰ روک رہا ہے۔ الذین ینفقون اموالہم رئاء الناس، وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، کچھ نہیں ملے گا انہیں، ضائع ہو جائے گا سارے کا سارا۔ تو عمل وہ ہو جو خالص اللہ کی ذات کے لیے ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کو فتح کر رہے ہیں، فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص، اور اس جنگ میں دشمن کے سپہ سالار کا جو تاج تھا وہ ایک نوجوان لے کر آیا، اس نے اس سپہ سالار کو قتل کیا، اس کا موتیوں سے ہیرے جواہرات سے سجا ہوا وہ تاج وہ لے کر اس کے اوپر اس نے کپڑا ڈالا ہوا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور قبول کریں، مال غنیمت میں شامل کریں۔ آپ نے کپڑا کھول کے دیکھا، اس ہار کو دیکھا، اس تاج کو دیکھا، وہ اس شہنشاہ کا تاج، اس پہ ایک ایک ہیرا اس دور کے اربوں ریال کا، اربوں روپے کا، اربوں خربوں کا وہ۔ تو آپ نے کہا بھائی نوجوان بھائی کمال کر دیا تو نے، یہ تو چپ کر کے لے بھی جاتا تو کسی کو کیا پتہ چلتا، تو نے آ کے یہ حکومت کے خزانے میں جمع کروایا ہے، یہ اگر تو گھر لے جاتا تیری 7-8 نسلیں جو ہیں وہ بھی کھاتی رہتی تو یہ سونا چاندی یہ ہیرے جواہرات ختم نہ ہوتے، تو یہ تو نے کس لیے کیا ہے؟ تو اس نے آگے سے کہا، اس نے کہا میں نے جس کے لیے جہاد کیا تھا، جس رب کے لیے میں جہاد کر رہا تھا، تو یہی حق تھا کہ میں آپ کے حوالے کروں، آپ ہمارے سپہ سالار ہیں، تو میں یہ تو نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا واہ بھائی واہ، کمال کر دیا تو نے۔ وہ چپ کر کے چلنے لگا تو آپ نے فرمایا نوجوان ٹھہر، بتا اس کا تجھے انعام کیا دیں؟ اس نے کہا جی میں نے جس کے لیے کیا ہے نا وہ مجھے انعام خود دے دے گا۔ وہ چل پڑا تو آپ نے فرمایا اچھا اپنا نام تو بتا دے، نام تو بتا دے بھائی تیرا نام کیا ہے، تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے تربیت یافتہ طلباء وہ اس طرح کے تھے۔ وہ اس نے کہا ایسے ہی چہرہ پلٹ کے رکا نہیں، چلتا گیا، اور چلتے چلتے اس نے کہا حضور میں نے جس رب کے لیے یہ کام کیا ہے اسے میرے نام کا پتہ ہے، نام بھی نہیں بتایا۔ بھائی یہ لوگ تھے جنہوں نے اس طرح عمل کیا۔ پرانے دور میں آپ دیکھیں ایسے ایسے ہمارے اکابرین گزرے جنہوں نے اپنی کتابیں چھپوائیں، تقسیم کی اور اپنا نام بھی نہیں لکھا اوپر، تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے بھی لکھی کس نے ہے۔ ایسے ایسی ہزارہ کتابیں لکھی گئی تاریخ میں، بڑے بڑے کام کروا دیے، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں، پوری پوری مسجدیں بنوا دیتے ہیں، پورے پورے ادارے ان کی کفالت کرتے ہیں، اور ان کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا نام نہیں آنا چاہیے، پتہ نہ چلے۔ ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں، اور اصل کمال والے وہی ہوتے ہیں۔ ہمارے بابا جی کرما والے سرکار، ابھی مجھے چشتی صاحب یہ واقعہ سنا رہے تھے رستے میں آتے، تو ایک شخص ان کی بارگاہ میں گیا، بابا جی سرکار کی بارگاہ میں، کرما والا شیخ، 1 لاکھ روپیہ اس نے اس دور میں پیش کیا، اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ آپ کام کروا رہے ہیں تو یہ جو مینار یا یہ جو جگہ ہے نا، یہ پیسے اس جگہ پہ لگیں تو تاکہ بعد میں پھر دوستوں کو میں بتا سکوں کہ کرما والا شیخ یہاں پہ جو کام ہوا ہے تو اس میں اتنا حصہ میرا بھی ہے اور یہ کام میں نے کروایا ہے۔ اس نے یہ دل میں سوچا کہ میرے اس پیسے سے یہ چیز ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے، تو آپ نے نا وہ سرانے کے نیچے سے وہ 1 لاکھ روپیہ پکڑ کے اسے دے دیا، فرمایا جا بے لیا کسی اور جگہ تے جا کے کرا لی۔ یعنی اللہ والے نگاہ والے ہوتے ہیں، میں کسی اور جگہ تے جا کے کرا لی، اتنے لوگوں نے دسی بھی رکھی بھی میں آ منار میں بنوایا تے آ کام میں کروایا، ادھر ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ حج کے لیے جب گئے نا، حج سے واپس آئے تو کچھ بیلیوں نے وہاں ساہیوال جا کے استقبال کیا ہار لے کر، تو آپ نے ہار روک دیے، فرمایا نہیں حج اس کے بغیر بھی ہو جاتا ہے۔
تو یہ دیکھیں، یہ عظیم ہستیاں انہوں نے ہمیں بتایا، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں میں کہا، خود اصحاب کبار اور اہل بیت اطہار، انہوں نے اپنی زندگی میں کہ اپنے عمل کا اظہار نہیں کرنا، نیکی کریں خاموشی کے ساتھ۔ حضرت مجدد الفسانی الشیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا حضور ریاکاری کا علاج کیا ہے؟ یہ تو پیدا ہو جاتی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ تو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا اس کا علاج یہ ہے کہ جب بھی تجھ سے کوئی نیکی ہو جائے تو تو یہ تصور کر کہ یہ میرے رب کی بارگاہ کے قابل نہیں ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس بارگاہ میں یہ قبول ہو، نہیں، اس لائق نہیں ہے، کاش میں کوئی بڑا کام کر لیتا۔ اللہم اجعلنی فی اعینی صغیرا واجعل فی اعین الناس کبیرا۔ ہمارے بزرگ جب دعا کیا کرتے تھے نا، تو اس دعا میں ایک دعا یہ بھی ہوتی تھی، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، یا اللہ مجھے میری نگاہ میں چھوٹا کر دے، مجھے میری نگاہ میں چھوٹا کر دے، یعنی میری نظر میرے عیبوں پہ رہے کہ میرے اندر یہ بھی نقص ہے، یہ بھی عیب ہے، یہ بھی کمی ہے، یہ بھی کوتاہی ہے، یا اللہ مجھے میری نظروں میں چھوٹا کر دے، وَاجْعَلْ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا، اور لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا کر دے، یعنی میری نگاہ میرے عیبوں پہ رہے، اور یہ جو لوگ ہیں ان کی نگاہ میری خوبیوں پہ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میں کوئی دین کی بات کروں گا، کوئی مسئلہ سمجھاؤں گا، تو وہ مجھے بڑا سمجھ کر میری بات کو قبول کر لیں، جبکہ میری نگاہ میری کسی خوبی پر نہ جائے، میری نگاہ ہمیشہ میری خامیوں پہ رہے، تاکہ میرے اندر یہ ریا اور میرے اندر یہ تفاخر اور میرے اندر یہ اپنے آپ کا اظہار، اس کا تصور بھی پیدا نہ ہو۔ یہ کمال ہے، اپنی خامیوں پہ نظر رکھیں، اپنی کوتاہیوں پہ نظر رکھیں، اور تسلسل کے ساتھ یہ سوچیں کہ جو کچھ میں نے کیا ہے نا، یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی بارگاہ میں پیش بھی کیا جا سکے، مگر الہی اگر تو قبول کر لے تو تیری کرم نوازی ہے، وہ قبول کر لے گا، لیکن مخفی رکھے۔ ایک شخص نا دعوت پہ گیا، اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے گیا، دوستوں کی دعوت تھی، وہاں وہ گیا، اور جس وقت دعوت شروع ہوئی لوگ بیٹھے یار بیلی آپس میں، تو وہ بڑا متقی بن کر بیٹھا، سب نے پلیٹوں میں اپنا اپنا کھانا لیا، تو اس نے بالکل تھوڑا سا کھانا لیا، 2-4 لقمے لگائے، اور اس نے کہا بس میں اتنا ہی کھاتا ہوں۔ دوست باتیں کر رہے ہیں، اتنی دیر میں وہ کہنے لگا میزبان سے، مصلی ہے تو مجھے دے دیں۔ اس نے مصلی دے دیا۔ اچھا بیٹا دیکھتا رہا کہ یہ ابا جی کیا کر رہے ہیں۔ اس نے نماز شروع کر دی اور بڑی لمبی نماز پڑھی۔ تو دوستوں نے کہا یار بھائی آپ نے تو کمال کیا ہے۔ اس نے کہا بس میرا اتنا ہی کھانا ہے، اور نماز بڑی لمبی پڑھی ہے۔ اس نے کہا ایسے ہی پڑھنی چاہیے۔ اب جب وہ واپس آیا گھر، بیٹا بھی ساتھ آ گیا، تو گھر آ کے اپنی گھر والی سے کہنے لگا کہ کھانا بناؤ بھائی۔ کھانا بنا کے تو وہ جناب رج کے کھانے لگا کافی دیر تک۔ تو بیٹے نے کہا ابا جی کھانا تو آپ نے ادھر کھایا تھا، تو پھر ادھر کیوں کھا رہے ہیں؟ اس نے کہا بیٹا وہ تو ایسے بس اب اس کی قضا ادھر ادا کر رہا ہوں۔ وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا کہ میں لوگوں کے لیے کہ میں بہت کم کھاتا ہوں اور بڑا ریاض کرتا ہوں، بڑی متقی پرہیزگار ہوں۔ یہ کسی کو تقوی کا ہیضہ بھی ہو جاتا ہے، اللہ اس سے بھی بچائے۔ تو میں تو اس لیے کر رہا ہوں یہ سارا، تو میں اس لیے کھانا اس کھانے کی قضا ادھر دے رہا ہوں یہ کھانا۔ بیٹا بھی بڑا کمال سمجھدار تھا، اس نے کہا ابا جی ٹھیک ہے کھانا کھا لیں۔ اس نے کھانا کھا لیا، رج کے کھا لیا جی۔ اچھا ابا جی اب ایسے کریں وہ جو نماز پڑھی تھی اس کی قضا بھی دے لیں، اگر وہ کھانا نہیں ہوا نا تو وہ نماز بھی نہیں ہوئی۔ ہاں سچی بات یہ ہے کہ جب آپ عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ اور یہ حد سے زیادہ جو متقی بننے کا جو
بعض لوگوں کے ذہن میں خمار ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو پتہ چلے میں بڑا متقی ہوں اور بڑا پرہیزگار، اور اپنی گفتگو میں بتانا کہ میں بڑا تہجد گزار ہوں اور میں اتنے 1000 مرتبہ دروشی پڑھتا ہوں اور میں اتنا یہ وہ نہیں۔ اہل اللہ کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی باتوں کا اظہار کریں۔ ہمارے ہاں تو وہ سلسلہ نقشبندیہ میں تو اتنی سختی وہاں بزرگوں کی ہے کہ وہ سبحان اللہ بھی نہیں کہنے دیتے تھے۔ بھئی جو نیکی ہے وہ دل میں رکھ اور اس بارگاہ میں صرف پیش کر، دکھا کے نہ کر، اس کی بارگاہ میں جا۔ وہ بڑا ایک صوفیاء نے لکھا ہے ایک واقعہ، یہ جو لوگ حد سے زیادہ تقوی کا اظہار کرتے ہیں ان کے لیے۔ ایک نوجوان تھا، اس کی شادی ہوئی تو بیوی بڑی متقی ملی اور وہ حد سے زیادہ پردے کا اہتمام کرے اور حد سے زیادہ نماز روزے کا۔ تو ایک دن وہ گھر آیا تو بیوی جو ہے وہ رو رہی ہے، تو اس نے کہا جی اللہ کی بندی تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا یہ جو ہمارا واش روم ہے نا، تو جہاں پہ غسل کرتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو درخت ہے نا، اس درخت پہ پرندے آ کے بیٹھتے ہیں، اور میں حالت غسل میں تھی تو وہ پرندے جو ہیں نا ان کی نگاہ ادھر پڑی، تو میں نہیں چاہتی کہ یہ پرندے جو ہیں اس طرف دیکھیں، اس لیے اس بیری کو کٹوا دیں۔ اس نے کہا واہ بھائی واہ، یہ تو رابعہ بصریہ ہے، یہ تو بھائی کمال اللہ کی ولیہ ہے ایسی کہ ایک پرندہ جو ہے وہ بھی اس نے جی درخت کٹوا دیا۔ چند دن بعد ڈیوٹی پہ گیا تو وہ کوئی چیز گھر بھول گیا، تو وہ فوری طور پہ اسے واپس آنا پڑا، اور جب فوری طور پہ واپس آیا تو جو گھر میں اس نے حالات دیکھے، معاملات دیکھے، تو وہ تقوی والا سارا بھانڈا جو ہے وہ پھوٹ چکا تھا، اور اسی وقت اس نے اسے طلاق دی، اور پھر اتنا غم زدہ ہوا کہ وہ سب کچھ گھر بار چھوڑ کر وہ نکل گیا دکھی ہو کر، دنیا سے اس کا اعتبار اٹھ گیا۔ ایک اور ریاست میں پہنچا، چلتے چلتے وہاں بادشاہ کے قرب میں جا پہنچا، اور وہاں کا جو حکمران تھا شہنشاہ بادشاہ، اس کے مصاحبوں میں شامل ہو گیا، اس کے خدام میں شامل ہو گیا، ان کے ساتھ رہنے لگا، کام کرنے لگا۔ بادشاہ سلامت ایک دن کہنے لگے جناب آج میرے نا شیخ تشریف لا رہے ہیں، میرے پیر و مرشد، تو میں ان کی بڑی عزت اور احترام، تو جناب آج سب نے استقبال کرنا ہے۔ تو وہ جناب جب وہ شیخ اترے ان کے، تو انہوں نے کہا جی یہاں سے اب آگے نا پیدل آپ نے جانا ہے دربار تک۔ تو انہوں نے کہا جی پھر نیچے اتر کے انہوں نے اپنے نالین اتار دیے اور نیچے دیکھنے لگے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ بڑا دیکھ کر پھر نیچے مٹی ہٹا کر پھر پاؤں رکھتے ہیں، پھر آگے دیکھ دیکھ کر پاؤں رکھتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اس نے کہا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں چیونٹی کوئی پاؤں کے نیچے نہ آ جائے، کہیں کوئی چیونٹی پاؤں کے نیچے آ کے ماری نہ جائے، میں اتنی احتیاط کرتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا واہ جی واہ، یہ تو ہوئے نا پیر، یہ ہیں ولی کامل۔ ہمارے ادھر حاصل پور میں بھی ایک مشہور، وہ اس نے اپنی ولایت مشہور ہی ایسے کی کہ اس نے کہا کہ جی میں، کسی نے آم پیش کیے کہ حضور آم، اس نے کہا جی میں آم نہیں کھاتا۔ پوچھا حضرت صاحب آپ کیوں نہیں کھاتے؟ اس نے کہا میں نے حدیث پاک میں آج تک پڑھا ہی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے آم کو ایسے منہ لگا کے تناول کیا یا چھیل کر کاٹ کر کھایا، تو چونکہ حضور کا مجھے پتہ نہیں اس لیے میں نے یہ پھل کھانا ہی نہیں۔ اچھا وہ لوگوں نے کہا واہ 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 واہ، یہ حضرت اس سے بڑا تو حضرت حضور شیخ سے بڑا کوئی متقی پرہیزگار دنیا میں ملے گا ہی نہیں، واہ یہی ولی ہے۔ ایسے ہی وہ جناب اس نے کہا جناب دیکھ دیکھ کے کہ کہیں چونٹی نہ پاؤں کے نیچے آ جائے۔ محل میں پہنچ گئے، وہاں حضرت نے قیام کیا چند دنوں کے بعد بادشاہ کے محل میں چوری ہو گئی، اور شیخ بادشاہ سلامت نے کہا کہ جناب شیخ صاحب دعا کریں۔ انہوں نے کہا جی دعا کرتے ہیں، اللہ خیر کرے گا، مل جائے گی۔ اس نے درباریوں کو اکٹھا کیا، تلاشی لو، پتہ کرو، چوری نہ ملی۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، اس مصاحب سے، خادم سے، یار کوئی چوری نہیں مل رہی، کوئی مطلب؟ اس نے کہا حضور اگر آپ غصہ نہ کریں، مجھ پہ تھوڑا سا اعتماد کریں، میری گردن نہ مار دینا، قتل نہ کر دینا،
میں آپ کو چور بتا دوں گا۔ اس نے کہا جی نہیں نہیں، تجھے جان کی امان ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے بتا کون ہے۔ اس نے کہا یہ آپ کے جو شیخ ہیں نا جن کا آپ نے استقبال کیا ہے، ان کی ذرا تفتیش کریں۔ اس نے کہا تو کیا بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی آپ نے مجھے جان کی ضمان دی ہے پہلے، تو اب جب امان دے دی ہے تو بادشاہ امان دینے کے بعد قتل نہیں کیا کرتے، لیکن جو میں نے بات کی اس پہ تحقیق کر لیں تھوڑی سی۔ بادشاہ نے اس پہلو سے ذرا دیکھا اور سوچا تو چیز تو نکل آئی، چور بھی پکڑا گیا، شیخ صاحب قابو آ گئے۔ اس نے کہا تجھے پتہ کیسے چلا؟ اس نے کہا مجھے پتہ اپنے گھر سے چل گیا تھا۔ جو میرے ساتھ اسے گھر میں ہوا تھا نا، حد سے زیادہ تقویٰ جب کسی جگہ پہ تو ضرور وہاں پہ کوئی نہ کوئی روڑا ہوگا۔ تو بات یہ ہے اگر آپ متقی ہیں تو آپ کسی پہ احسان کر رہے ہیں، اگر آپ نمازی ہیں تو آپ کسی پہ احسان کر رہے ہیں، اگر آپ کوئی صدقہ و خیرات کی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو کوئی احسان ہے، اللہ نے آپ کو دیا تھا آپ نے دے دیا۔ آپ کا معاملہ رب کے ساتھ رہنا چاہیے، بندوں کے ساتھ نہ ہو، نہ کبھی اس کا ذکر کریں، بھول جائیں، آپ کو کبھی یاد بھی نہ آئے کہ میں نے اس بندے کے ساتھ فلاں موڑ پہ تعاون کیا تھا، اس نیکی کا کبھی ذکر بھی نہ کریں۔ یہ عمل ہوگا پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کی خیر پڑے گی، پھر برکت حاصل ہوگی، پھر کامیابی ہے۔ ورنہ ایسا نہ ہو کہ سارا کیا کرایا اور ساری محنت جو ہے وہ ہم ضائع کر بیٹھیں۔ دوستو، سب سے بنیادی چیز اس میں، جس وقت ہم دوسرے پہ احسان جتاتے ہیں تو ہمارے اندر ایک لاوا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں اسے بتاؤں کہ میں تجھ سے افضل ہوں۔ حضرت مجدد پاک جو بات بیان فرماتے ہیں، یہ آخری بات ہے، بڑی توجہ والی، سمجھنے والی ہے، اور کروڑ باتوں کی ایک بات ہے اور ہزاروں درس اخلاق ان کا مغز ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے معرفت باری تعالیٰ حاصل ہو، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے رب کی معرفت مل جائے تو پھر رب کی ساری مخلوق میں سے اپنے کو سب سے کم تر سمجھ، اپنے آپ کو رب کی ساری مخلوق سے کم تر سمجھ، پھر تجھے رب کی معرفت حاصل ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہے یہ جو درخت ہوتے ہیں، بڑے درخت ہوتے ہیں، بڑے، عموماً وہ پھلدار نہیں ہوتے، پھل انہی درختوں کو لگتا ہے، جھکے ہوتے ہیں۔ ایک اور بات یاد رکھیں، جو درخت اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے نا، بڑا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ پھل چھوٹا لگاتا ہے۔ بیری کو دیکھ لیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہے، بیر اتنے اتنے۔ کھجور کو دیکھ لیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہے، کھجور اتنی اتنی۔ جو درخت بڑا سمجھتے ہیں ان پہ پھل چھوٹا لگتا ہے، اور جو زمین کے ساتھ لیٹ جاتے ہیں، تربوز دیکھا ہے آپ نے کتنا بڑا ہوتا ہے، وہ زمین کے ساتھ لیٹ گیا، عاجزی، انکساری۔ یہ پھوٹا آپ نے دیکھی ہوگی، ککڑی جسے کہتے ہیں، وہ زمین پہ لیٹ جاتی ہے۔ تربوز آپ نے دیکھا ہوگا، زمین پہ لیٹ جاتے ہیں۔ پیٹھا آپ نے دیکھا ہوگا، اتنے بڑے بڑے، زمین کے ساتھ لیٹ جاتے ہیں۔ رب انہیں پھل بڑا لگا دیتا ہے، جو جھک جاتا ہے نا رب اسے پھل بڑا دیتا ہے۔ ایک اور بات بڑی لطف والی ہے، یہ جو درخت اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں نا، اللہ انہیں پھل چھوٹا دیتا ہے اور اٹھانا بھی انہیں خود پڑتا ہے۔ بیری اپنا پھل خود اٹھائے گی، آم اپنا پھل خود اٹھائے گا، ہر بڑا اپنے آپ کو سمجھنے والا پھل اپنا خود اٹھائے گا، مگر جو عاجزی و انکساری سے رب کی بارگاہ میں لیٹ جاتے ہیں، رب فرماتا ہے چونکہ تم نے عاجزی کی ہے، اب تمہارا پھل بھی تم نہیں اٹھاؤ گے، زمین اٹھائے گی۔ یہ ان لوگوں کے لیے اشارہ ہے جو لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ میں نے ان کے بچوں کو دنیا میں اجڑتے دیکھا، جو کہتے ہیں ہم بڑے ہیں، 30 مار خاں، اور اپنے سیاسی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، منصب و عہدہ کی بنیاد پر اپنے وسائل کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو افضل ترین سمجھتے ہیں۔ خدا کی قسم میں نے ان کے بچوں کو
ان کی زندگیوں کو پامال ہوتے دیکھا، انہیں نشئی بنتے دیکھا، انہیں تباہ و برباد ہوتے دیکھا، انہیں قاتل بنتے دیکھا، پھانسیوں پہ لٹکے دیکھا۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، رب نے فرمایا اب خود اٹھا ان کو، ان بچوں کو بھی خود۔ اور جن لوگوں کو میں نے جھکے ہوئے دیکھا آج ہی ان کے سارے، میں نے دیکھا کہ رب نے پھر ان کے بچوں کی پرورش کا ذمہ بھی خود اٹھا لیا، خزانہ غیب سے ان کے ایسے انتظامات کر دیے، انہیں کبھی پرواہ بھی نہیں ہوئی، پریشانی نہیں ہوئی۔ یہ عاجزی انکساری کا۔ ایک لطف کی بات آ گئی تو یہ بھی عرض کر دوں، یہ انسان جو ہے نا، انسان 4 چیزوں سے مرکب ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ انسان کا وجود 4 چیزوں سے ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ آگ کی نسبت سے انسان کو ناری نہیں کہا جاتا، حالانکہ اس میں آگ ہے۔ جب غصہ آتا ہے نا، اس کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، یہ آگ ہوتی ہے، آگ ہے، مگر اس نسبت سے انسان کو آگی یا ناری نہیں کہا جاتا۔ انسان میں پانی ہے، مگر پانی کی نسبت سے انسان کو آبی نہیں کہا جاتا۔ انسان کے وجود کے اندر ہوا ہے، مگر ہوا کی نسبت سے انسان کو ہوائی نہیں کہا جاتا۔ انسان کے وجود میں خاک ہے، اور خاک کی نسبت سے اسے خاکی کہا جاتا ہے۔ نہ اسے ناری کہا جاتا ہے، نہ اسے آبی کہا جاتا ہے، نہ اسے ہوائی کہا جاتا ہے۔ اسے خاکی کیوں کہا جاتا ہے؟ حالانکہ چیزیں تو 4 ہیں، مگر خاک کی طرف نسبت ہے تو خاکی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آگ جو ہے اس میں بھی تکبر ہے، وہ اوپر کو جاتی ہے، شعلہ اوپر کو جاتا ہے۔ پانی میں بھی تکبر ہے، وہ بہا کے لے جاتا ہے سیلاب۔ ہوا میں بھی تکبر ہے، وہ طوفان بن کے بستیوں کو اجاڑ دیتی ہے۔ مگر خاک، اس میں تکبر نہیں، عاجزی ہے، وہ پاؤں چومتی ہے، وہ آپ کے پاؤں کے نیچے رہتی ہے۔ تو رب فرماتا ہے انسان میں نے تیری نسبت خاک سے کی ہے، خاکی بن، ناری نہ بن۔ اگر تو اس طرح اوپر جانے کی کوشش کرے گا تو پھر ناری کا ٹھکانہ نار ہے۔ خاکی بنے گا تو خاک تیری قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، خاکی بن کے قبر میں جائے گا تو تیری قبر کی مٹی کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دوں گا۔ مگر ناری بن کر رہے گا دنیا میں، ہوائی بن کر یا آبی بن کر، تو ہم پھر تیرا علاج بھی نار کے ساتھ ہی کریں گے، دوزخ کے ساتھ ہی کریں گے۔ عاجزی انکساری۔ ہمارے بابا جی کرما والے سرکار فرمایا کرتے تھے اللہ نے قرآن بے سے شروع کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف سے شروع نہیں کیا، با سے شروع کیا ہے، اور با جو ہے اس میں عاجزی ہے، انکساری۔ با دیکھیں گے لیٹی ہوتی ہے، الف سیدھا کھڑا ہوتا ہے، تو الف میں اکڑ ہے، استعلاء ہے۔ میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں میں نے یہ بات کی تو ہمارے ایک اسکالر تھے، وہ بعد میں کہنے لگے آپ کی بات تو ٹھیک ہے، بڑی اچھی لگی کہ قرآن بے سے شروع ہوا ہے، بے میں عاجزی ہے، بے الباء للالصاق۔ یہ جو عربی کے طلباء بیٹھے ہیں نحو کے، وہ جانتے ہیں الباء للالصاق، با جوڑنے کے لیے ہے۔ استاد جی ایسے ہی ہے نا، با جوڑنے کے لیے ہے۔ رب فرماتا ہے جو جوڑنے والا ہوگا، قرآن کے دروازے پہ آئے گا تو اصل فیض اسے ہی ملے گا، جوڑنے والے کو۔ اور جو الف ہوتا ہے یہ جوڑنے والا نہیں ہوتا، اسے الگ ہی کھڑا رہتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے بعد میں سوال کیا، یہ بات تو آپ کی اچھی لگی دل کو کہ قرآن بے سے شروع ہوا ہے، بے میں عاجزی ہے، اور ٹھیک ہے ہم بے سے شروع کرتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس وقت تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے پڑھتے ہیں، اور اعوذ میں تو پہلے الف ہے۔ ٹھیک ہے قرآن بسم اللہ سے شروع ہو رہا ہے، لیکن پڑھتے ہوئے جب ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو اس میں تو شروع میں الف ہے۔ میں نے کہا ہاں بہت عمدہ سوال آپ نے اٹھایا ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ وہاں کس کا مقابلہ ہے، یہاں کس کا مقابلہ ہے؟ جب ہم با ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کی ذات کے سامنے ہے، آگے اللہ رحمان الرحیم ہے، آگے رحمانیت ہے۔ تو جب ہمارا سامنا رب کی ربوبیت اور رحمانیت سے ہو تو ہم وہاں پہ جھک جائیں گے، وہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ جھک جائیں گے۔ مگر وہاں جہاں الف آ رہا ہے تو وہاں آگے سامنا کس سے ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
تو فرمایا جب شیطان مردود سے، دجالی قوتوں سے، اسلام دشمن قوتوں سے تمہارا مقابلہ ہو تو پھر تم نے با کی طرح لیٹنا نہیں ہے، پھر الف کی طرح کھڑے ہو کر امام حسین کا پیغام یاد زندہ کیا بات، سبحان اللہ، کیا بات۔ عاجزی و انکساری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے بعد دوست سمجھتے ہیں یار یہ پتہ نہیں قوم کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ او بھائی یہ اپنوں کے لیے ہے۔ ہاں علامہ اقبال نے بھی یہی کہا تھا، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم۔ یاروں کی مجلس ہو، بارک اللہ، دوستوں کی مجلس ہو، رشتہ داروں کی مجلس ہو، آپس میں ہم ہو مسلمان اکٹھے کسی بھی حال میں، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، تو وہاں ریشم کی طرح تجھے نرم ہونا چاہیے، تیرے اندر لچک ہو، تیرے اندر معافی کی صلاحیت ہو، دوستوں سے محبت ہو، لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کی، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم۔ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، مگر حق و باطل کی جنگ ہو، عالم کفر کے ساتھ کہیں ٹکر ہو، دشمنان اسلام کے ساتھ ہو، مسئلہ ختم نبوت ہو، مسئلہ ناموس رسالت ہو، ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات و برکات پہ کوئی بدبخت خبیث انگلی اٹھا رہا ہو، حضور کی ذات پہ اہل بیت اطہار پہ انگشت نمائی کر رہا ہو، حضور کے اصحاب پہ تبرہ کر رہا ہو، تو اس وقت تیری عاجزی و انکساری نہیں دیکھی جائے گی۔ رزم حق و باطل، وہاں پہ تیرے ہاتھ میں حضرت خالد بن ولید کی تلوار بھی نظر آنی چاہیے، وہاں پہ جرت حیدری بھی تیرے اندر نظر آنی چاہیے، مقابلے میں یزید ہو تو وہاں پہ عاجزی انکساری نہیں کرنی، وہاں غلام سیدنا امام حسین بن کر میدان میں کھڑا ہو جا۔ اللہ اکبر یا رسول زندہ۔ تو معزز احباب، اصل میرا جو پیغام تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو عجز و انکسار ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت روا رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں، اور سب سے جو بڑی بات جس پہ آج کی ہماری ساری کی ساری گفتگو ہے وہ یہ کہ جب ہم نیکی کریں تو اس نیکی کو چھپائے رکھیں، اس نیکی کا اظہار نہ ہونے دیں، لوگوں کو نہ بتائیں کہ میں کتنا بڑا نیک ہوں، میں کتنا بڑا حاجی ہوں، میں کتنا بڑا نمازی ہوں۔ یہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اور جو اپنے اس طرح کے اعمال صالحہ کو جتنا زیادہ چھپا جاتا ہے، اللہ کریم کی بارگاہ سے اسے اتنا ہی بڑا انعام ملتا ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن سے نکال دیں، میری گفتگو ختم ہو گئی، یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ میں نے نیکی کی ہے تو پتہ ہی نہیں چلا کسی کو، اللہ کے لیے کریں۔ اور پھر ایک حدیث پاک بھی آخر میں آپ کو سنا دوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا، جو شخص ایک پتھر کی، پہاڑ کی چٹان کے اندر موجود ہو اور وہ چٹان چاروں طرف سے بند ہو، پہاڑ کی چٹان کے اندر بندہ ہو، اس کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو، اور وہ چٹان چاروں طرف سے بند ہو اور اس میں ایک بھی سوراخ نہ ہو، اور وہاں پہ وہ جو عمل کرے گا تو حضور فرماتے ہیں میرا رب اس عمل کو بھی پوری دنیا کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر آپ چھپ کر، جتنا مرضی چھپ کر آپ نیکی کا عمل کرتے ہیں نا، تو یہ بھی نہ سمجھیں کہ میرا ایسے نہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے میرے ساتھ اپنا معاہدہ کیا، میرے ساتھ، اب تو نے تو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، لیکن میں رب ہوں، میں تیری ان برکتوں کو میں ظاہر کر کے دکھاؤں گا۔ اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بندے جو خالص اللہ کی ذات کے لیے عمل کرتے ہیں، خالص اللہ کی ذات، کوئی بھی مشن کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں، اور وہ ہر محفل میں، ہر جگہ پہ وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ خبردار میرا نام بھی نہ لیں، میرا نعرہ بھی نہ لگائیں، اور خادموں کے اور کمیوں کے نعرے ہوتے بھی نہیں ہیں۔ تو پھر ہم نے یہ منظر دیکھا ہے کہ جنہوں نے خالص اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کیا، رب فرماتا ہے اگر چٹان کے اندر چھپ کے بھی تو پھر بھی میں دنیا کے سامنے اس کے اس اعمال صالحہ کو ساری دنیا کے سامنے ظاہر کر دوں گا۔ ہم نے دیکھا کہ رب نے پھر ان کے اعمال ظاہر کر دیے۔
اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے جو چند باتیں میں نے بیان کی ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی مختصر ہے، ایک شعر میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اے دنیا کسے نل نہ کر دی وفاواں، اے دنیا کسے نل نہ کر دی وفاواں، اے نہیں ویکھ سکدی کسے سے تے چھاواں، اے دنیا فریبی نکمی نکاری، اے دو دن دا میلہ اے دو دن دی یاری، قبر وچ نکیران جس ویلے آونا، قبر وچ نکیران نے جس ویلے آونا، اوتھے آ کے تے اونا پوچھنا پچھونا، اوتھے آوے گی مصطفیٰ دی سواری، اوتھے آوے گی مصطفیٰ دی سواری، اے دو دن دا میلہ اے دو دن دی یاری۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ہمارے اس درس اخلاق کو اپنی بارگاہ قدس میں قبول فرمائے اور ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے